بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے دا گفٹ آف دا میجائی۔ اس کو رائٹ کیا ہے او ہنری نے۔ یہ ایک امریکن سٹوری رائٹر ہیں۔ انتہائی غربت میں انہوں نے زندگی گزاری اور اپنی گزر اوقات کرنے کے لیے شارٹ سٹوریز لکھتے تھے۔ یہ ہیومن کریکٹر کے بارے میں گہرا نالج رکھتے تھے۔ ان کی ہر کہانی کا کوئی ڈرامیٹک اینڈ ہوتا ہے، اس طرح اس کا بھی ایک سرپرائزنگ اینڈ ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار ڈیلا اور جم ڈلنگھم ہیں۔ یہ ایک کپل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے اور ان کی فنانشل کنڈیشن بھی بہت ویک ہے۔ کرسمس کے دن قریب آ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کرسمس کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت کم رقم ہے جس سے وہ کرسمس کا گفٹ نہیں خرید سکتے۔ جہاں تک ان دونوں کے بارے میں بات ہے، they were very proud of two things، یعنی انتہائی غریب ہونے کے باوجود ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ بہت فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو جمز گولڈ واچ ہے۔ جم کی ایک سونے کی گھڑی ہے جو کبھی پہلے اس کے دادا کی ملکیت ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کے والد کی ملکیت اور پھر والد سے اس کو گھڑی ملی تھی۔ اس گھڑی کی یہ خوبی تھی کہ یہ اس میں چین نہیں تھی۔ وہ کسی کی عدم موجودگی میں گھڑی کو نکالتا اور اس کو دیکھتا اور پھر رکھ دیتا تھا۔ اس میں پہننے کے لیے چین نہیں تھی۔ تو جم نیو دیٹ نو کنگ ہیڈ اینی تھنگ سو ویلیبل، اور جم یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس جو گھڑی ہے اس جیسی قیمتی چیز دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ whereas ڈیلا نیو her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts، جبکہ دوسری چیز جو تھی وہ ڈیلا کے لمبے بال تھے جو بہت خوبصورت تھے، اور وہ سمجھتی تھی کہ دنیا کی جو کوئی بھی خوبصورت شہزادی ہے، ملکہ ہے، اس کے پاس بھی جو قیمتی جواہرات اور تحائف ہوں گے ان سے کہیں زیادہ خوبصورت جو ہے اس کے لمبے بال ہیں۔ لیکن ڈیلا جو تھی وہ اپنے لمبے بالوں کے لیے بہت خوبصورت کومز خریدنا چاہتی تھی جو کہ وہ جم اس کو خرید کر نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ کرسمس کے دن قریب آ گئے اور وہ ایک دوسرے کے لیے تحائف خریدنا چاہتے تھے۔ تو ڈیلا نے اپنی جمع پونجی نکالی، اس کو کاؤنٹ کیا۔ ڈیلا counted each and every penny. It was only $1.87۔ ڈیلا جو تھی وہ گروسری کی شاپ پہ جاتی، بچرس کی شاپ پہ جاتی تو خرید و فروخت میں بارگیننگ کرتی اور ایک ایک سینٹ جو تھا وہ بچاتی اور وہ تحائف تحفہ خریدنے کے لیے وہ رقم کو بچانے کی کوشش کرتی۔ لیکن ان تمام تر ایفرٹس کے باوجود اس کے پاس $1.87 جمع ہوئے، جبکہ یہ رقم تحفہ خریدنے کے لیے ناکافی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے لمبے بال اس کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اتنے خوبصورت لمبے بال تھے، جب ان کو کھولتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے ایک سنہری آبشار گر پڑی ہے، ایک براؤن واٹر فال جو ہے وہ گر پڑی ہے، اتنے اس کے خوبصورت لمبے بال تھے۔ لیکن جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے، وہ رقم حاصل کرنے کے لیے بالآخر وہ ان بالوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسز سوفرونی she sold her hair for $20۔ بالآخر اس نے $20 میں اپنے بال بیچ ڈالے۔ تو مسز سیفرونی bought the ڈیلا's hair۔ مسز سوفرونی جو تھی اس نے وہ ڈیلا کے بال خرید لیے۔ وہ یہ رقم $20 اور $1.87 اس کے پاس پہلے رقم تھی، تو کل رقم جو تھی نا وہ $21.87 بن گئی، اور اس نے وہ اپنے جم کے لیے وہ جو اس کے پاس خوبصورت گھڑی تھی اس کی چین خریدنے کا اس نے ارادہ کیا کہ اس کرسمس کے ڈے پر میں اس کو اس چین کا تحفہ دوں گی اور وہ گھڑی میں
ڈالے گا اور اس کو پہنا کرے گا۔ لہٰذا اس نے وہ ڈھونڈ کر وہ خوبصورت چین خریدی جو کہ $21 میں اس نے خریدی۔ بڑی وہ خوش ہوئی اور وہ چین لے کر گھر پہنچی، جم کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ جم کا انتظار کرنے لگی۔ اور وہ جم جو تھا اس دن وہ بڑی حیران تھی کہ آج جم جو ہے وہ لیٹ کیوں ہوا، کیونکہ جم جو تھا وہ بھی ڈیلا کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تو 7 بجے رات کا کھانا اس کے لیے تیار تھا۔ جم کبھی دیر نہیں کرتا تھا۔ ڈیلا نے گھڑی کی زنجیر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس دروازے کے قریب بیٹھ گئی جہاں سے ہمیشہ داخل ہوتا تھا۔ پھر اس نے حال میں اس کے قدموں کی آواز سنی اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی سی عام سی روزمرہ کی چیزوں کے متعلق چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگا کرتی تھی، لیکن آج تو وہ جم کے لیے تحفہ خریدنے میں کامیاب ہو گئی۔ پیارے خدا، مہربانی کرو اور اس کے دل میں ڈال دو کہ میں اب بھی خوبصورت ہوں، کیونکہ جو جم تھا وہ اس کے بالوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کو بہت خوبصورت لگتے تھے۔ تو وہ سوچ رہی تھی کہ اگر جم نے مجھے بالوں کے بغیر دیکھا تو وہ بہت ناراض ہو جائے گا۔ دروازہ کھلا اور جم نے قدم اندر رکھا۔ وہ بہت دبلا دکھائی دیا اور مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ دروازے کے اندر ہی رک گیا۔ وہ اس طرح خاموش تھا جیسے ایک شکاری کتا اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی پرندے کے قریب ہو۔ اس نے عجیب انداز سے ڈیلا کی جانب دیکھا اور ان میں ایک تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اس نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ غصہ تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جس کے لیے وہ تیار تھی، کیونکہ جو ہی جم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اسے وہ بال دکھائی نہ دیے۔ لہذا وہ بہت دکھی ہوا۔ تو جم ڈیلا جو تھی وہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کو کہنے لگی کہ مجھے اس انداز سے مت دیکھو، میں نے بال کٹوا کر انہیں بیچ دیا تھا، میں تمہیں تحفہ دیے بغیر کرسمس پر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ تو بالوں کا کیا ہے، یہ دوبارہ اگائیں گے، تم پریشان نہیں ہونا۔ کیا ہو گئے تم؟ میرے بال بڑی تیزی سے اگتے ہیں، یہ کرسمس ہے، یہ جم ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تمہیں علم ہی نہیں کہ کتنا عمدہ، کتنا خوبصورت ترین تحفہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ یعنی وہ جم کو دلاسا دیتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میرے بال بہت جلد اگائیں گے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے تحفہ تمہارے لیے کتنا قیمتی خریدا ہے۔ تم نے اپنے بال کٹوا لیے ہیں؟ جم نے آسکی سے پوچھا۔ لگتا تھا کہ جو کچھ ہوا اسے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ جو کچھ اسے پتہ چلا تھا وہ اس کے بارے میں یقین نہیں دیتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی جم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بال کٹوا دیے ہیں، انہیں کٹوا دیا اور بیچ دیا۔ ڈیلا نے کہا، کیا تم اب مجھے پسند نہیں کرتے ہو؟ میں وہی ہوں، میں اپنے بالوں کے بغیر بھی وہی ہوں۔ جم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ تم کہتی ہو تمہارے بال چلے گئے ہیں؟ اس نے کہا، تمہیں انہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ڈیلا نے کہا، یہ فروخت ہو چکے ہیں اور جا بھی چکے ہیں۔ یہ کرسمس سے پہلی رات ہے پیارے۔ مائی ڈیئر، دس از دا نائٹ بیفور کرسمس۔ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ میں نے انہیں تمہاری خاطر بیچا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سر کے بال گنے جا سکتے ہوں، یعنی جو میرے سر کے بال ہیں ہو سکتا ہے ان کو کوئی شمار کر سکتا ہو، کاؤنٹ کر سکتا ہو، مگر کوئی بھی کبھی تمہارے لیے میرے پیار کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیا ہم کھانا کھائیں؟ جم؟ ڈیلا کہتی ہے کہ میرے بالوں کو تو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کس قدر تم سے محبت رکھتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جم نے اپنے بازو سامنے باندھ لیے۔ 10 سیکنڈ کے لیے آؤ ہم ایک اور پہلو پر غور کریں۔ $8 ایک ہفتہ یا $10 ایک سال کے، یہ کس قدر مختلف ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے تمہیں اس کا جواب دے، مگر وہ غلط ہوگا۔
وہ 3 دانا شخص بھی مسیح کے لیے تحائف لائے تھے، مگر ایسا تو ان میں نہ تھا، یعنی ایسا تحفہ ان میں نہ تھا۔ میرے مطلب کی وضاحت جلدی ہو جائے گی۔ جم کہتا ہے میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کی تمہیں جلد سمجھ آ جائے گی۔ اپنے کوٹ کے اندر سے جم نے کاغذ میں بندھی ہوئی کوئی چیز نکالی۔ اس نے اسے میز پر پھینک دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھو ڈیل، اس نے کہا، بالوں کے کٹوانے جیسا کوئی کام مجھے تم سے لاپرواہ ہونے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر بال کٹوا دیے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری محبت کم نہیں ہو سکتی، مگر تم اسے کھولو گی تو تم جان سکو گی، یعنی جو میں تحفہ تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، تم جب اسے کھولو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میرے احساسات کیا تھے، یعنی کہ میں تمہارے لیے کیا تحفہ لایا ہوں، اور جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو تمہارے سر کی طرف دیکھا ہے تو تم اندازہ کر سکتی ہو، تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اس وقت میرے کیا احساسات تھے تمہارے سر کو دیکھا ہے۔ سفید انگلیوں نے کاغذ کو کھینچ کر الگ کیا اور خوشی سے معمور ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر وہی آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی۔ ڈیلا نے کیا کیا، اپنے سفید ہاتھوں سے اس کاغذ کو کھولا اور اس کے خوشی سے اس کے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہاں کنگھیاں تھیں۔ وہ کنگھیاں جو ڈیلا نے ایک دکان کی نمائش گاہ میں دیکھی تھیں اور بہت عرصے تک انہیں چاہا تھا، یعنی ڈیلا نے ان کومز کو دیکھا تھا اور اسے بہت خوبصورت لگتی تھیں اور ان کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا جم نے بھی کیا کیا، جو اس کے پاس قیمتی گھڑی تھی جس کو وہ بہت قیمتی سمجھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر بادشاہ کے پاس بھی، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے پاس بھی اتنی قیمتی چیز نہیں ہوگی، لہٰذا اس کرسمس کے موقع پر اس نے اپنی وہ گھڑی بیچ دی اور ڈیلا کے لیے وہ کومز خریدیں جو وہ انہیں حاصل کرنا چاہتی تھیں، جو وہ جم بھی چاہتا تھا کہ یہی کنگھیاں میری ڈیلا کے بالوں کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت کنگھیاں تھیں جن میں نگینے لگے ہوئے تھے، اس کے خوبصورت بالوں کے لیے بہت موزوں ترین تھیں۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ وہ ان کے لیے اتنی مہنگی تھیں کہ وہ انہیں خرید نہیں سکتی تھی۔ وہ انہیں اپنانے کی تھوڑی سی امید کے بغیر ہی ان کا جائزہ لے چکی تھی، اور اب وہ اس کی تھی، مگر اس کے بال وہ تو رخصت ہو چکے تھے، وہ تو کٹوا چکی تھی، لیکن اس نے انہیں سینے سے لگایا اور بالآخر اس قابل ہوئی کہ اوپر دیکھے اور کہے، میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں جم فکر نہ کرو، میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ اچھلی اور چیخی، اوہ اوہ، جم نے ابھی تک اپنا خوبصورت تحفہ نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں تو ابھی یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے تو اپنا تحفہ تمہیں دکھایا ہی نہیں ہے۔ وہ اچھلی، اس نے اپنے کھلے ہاتھ پر رکھ کر اسے پیش کیا۔ کیا کیا؟ ڈیلا نے جو جم کے لیے تحفہ خریدا تھا اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اسے پیش کیا۔ سونے کی چین بہت دھیمے انداز سے اس طرح سے یہ چمکتا دکھائی دیتا تھا جیسا کہ اس میں اس کی اپنی حرارت اور جذبہ شامل ہو۔ یعنی ڈیلا نے جس جوش، جذبے اور محبت کے ساتھ اس کو خریدا تھا، کیا یہ بہترین نہیں ہے؟ جم، میں نے اسے تلاش کرنے میں پورا شہر چھان مارا، اب تمہیں ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنی گھڑی دیکھنی پڑے گی۔ ڈیلا کہتی ہے کہ اب یہ تم جب اپنی گھڑی میں لگاؤ گے تو پھر تم اس کو پہنو گے تو تم دن میں پھر کئی مرتبہ اس کو دیکھو گے۔ لاؤ مجھے اپنی گھڑی دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں اکٹھی کس طرح سے لگتی ہیں۔ جم نیچے بیٹھ گیا اور مسکرا دیا۔ ڈیلا، وہ کہنے لگا، آؤ ہم اب اپنے کرسمس کے تحائف کو پرے رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے انہیں سنبھال لیں، وہ اتنے عمدہ ہیں کہ اب استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی تحفے تو دونوں ہی بہت قیمتی ہیں، کیونکہ جو تم نے تحفہ خریدا ہے، تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز بال جو ہیں وہ بیچ کر خریدا ہے میرے لیے کرسمس کا تحفہ، اور مجھے جو گھڑی سب سے عزیز تھی میں نے وہ بیچ کر تمہارے لیے یہ کنگھیاں خریدی ہیں۔ تو اب یہ اتنے عمدہ ہیں، اتنے قیمتی ہیں، کیونکہ ان میں محبت کے جذبات شامل ہیں، محبت کی گرمجوشی شامل ہے، تو لہٰذا ان کی کوئی دنیا کی طاقت قیمت نہیں لگا سکتی۔
تو اب ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ اتنی قیمتی ہیں، اتنے عمدہ ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جتنی قیمتی ہو اس کو استعمال کم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یعنی جتنی زیادہ قیمتی چیز ہو اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ جم ایسا ہی کہتا ہے کہ وہ اتنے عمدہ ہیں کہ اب استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے کنگھیاں خریدنے کے لیے پیسوں کے حصول کی خاطر گھڑی بیچ دی اور اب میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کا کھانا کھانا چاہیے۔ میجائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عقل مند آدمی تھے۔ حیران کن طور پر عقل مند جو نوزائیدہ مسیح بچے کے لیے تحائف لائے تھے، وہ سب سے پہلے افراد تھے جنہوں نے کرسمس کے تحائف دیے تھے۔ عقل مند ہونے کی حیثیت سے ان کے تحائف بلا شبہ عقل مندانہ تھے، قیمتی تھے۔ اور یہاں میں نے آپ کو ان دو بچوں کی کہانی سنائی جو عقل مند نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے لیے تحفہ خریدنے کی غرض سے اپنی سب سے قیمتی شے بیچ دی۔ لیکن مجھے آج کے عقل مندوں سے آخری بات کہنے دیجیے، تمام تحائف دینے والوں میں یہی دونوں سب سے عقل مند تھے۔ وہ تمام لوگ جو تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ دونوں وہی سب سے عقل مند ہیں، ہر مقام پر وہی عقل مند ہیں، وہی میجائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی، سب سے پیاری، خوبصورت چیزوں کو ایک دوسرے کو کرسمس کا تحفہ دینے کے لیے بیچ دیا اور بالآخر ان کے لیے تحائف خرید لیے، یعنی سیکریفائز کیا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔